السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اللہ قیامت کا دن کوئی رکھا ہے جہاں انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر اس کا حساب کتاب بھی لیا جائے گا، یا واقعی یہ صرف مذہبی کہانی؟ قرآن میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت ہے یا نہیں؟ پھر بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو انسان آج مر گیا اس کی قیامت آج ہی شروع ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے مر گیا تو اس کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی کہ وہ اتنا عرصے تک رہے گا، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ ایک آج ہی ہو رہا ہے اور اس کے لیے جلدی قیامت آ جائے گی، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ تو اللہ نے اپنی ہدایت کی کتاب جو قرآن دیا ہے اس میں تمام باتوں کی وضاحت کیا ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ جو انسان جب پیدا ہوا اور جتنی بھی اس کی زندگی رہی، اس نے اپنی زندگی میں جو عمل کیا اس کا اسے حساب کتاب دینا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی وقت متعین ہے، کوئی کچھ ہے، یا ہر ایک کے لیے الگ الگ وقت ہے، کیا کچھ ہے؟ گو کہ اس کے تفصیلی جواب میں تو طویل وقت چاہیے، اور یقینی سی بات کہ بہت طویل وقت میں سمجھانا آسان تو ہوتا ہے لیکن سننے والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ مختصر جتنی وضاحت سے سمجھایا جا سکے اتنا سمجھا دیا جائے۔ تو کوشش یہ کریں کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، الجھنے کے بجائے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، پھر اس میں کوئی سوال ہو تو کریں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں اس سے بیان کرتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ طے کر لیا جائے کہ کیا واقعی انسان جو پیدا ہوا ہے وہ کبھی اٹھایا بھی جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ سورہ نوح اور اس کی آیت نمبر 17-18 دیکھ لیں۔ یہاں ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، جو ان کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح اگایا، پیدا کیا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ اس سے نکالے گا۔ یہ اللہ نے انسان کی ابتدا بتائی تھی کہ اللہ واللہ انبتکم، اور اللہ نے تمہاری پرورش کی، تمہیں اگایا، من الارض، زمین سے، نباتا، ایک نباتات کی طرح۔ تو اللہ نے جو آپ کو پروان چڑھایا ہے، جو پرورش کیا ہے، تو وہ اب زمین سے نباتات کی طرح کیا۔ پھر کہہ رہا ہے ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا، ویخرجکم اخراجا، اور تمہیں خارج کیا جائے گا، اسی سے خارج کیا جائے گا، یعنی جہاں تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، یہیں تمہیں لوٹائے گا اور یہیں سے نکالے جاؤ گے۔ یہاں بعض لوگ اعتراض کر سکتے ہیں یہ تو پہلے آدم کی بات ہے جن کو زمین سے اگایا گیا، کیونکہ ہم تو زمین سے نہیں اگے، تو آج کے انسان کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے بھی اللہ نے بتا دیا، وہ کہیں ہدایت چھوڑا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 اور اس کی آیت نمبر 55 یہ دیکھ لیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ ان کا ترجمہ ہے، اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے۔ اب یہاں جو لفظ آیا منہا، اس سے، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ ایک جو بات چل رہی ہے پہلے سے، اسی کا کانٹیکسٹ چل رہا ہے۔ اب تمام آیت لینے سے بہت طویل ہو جائے گا، اس وقت موضوع صرف اور صرف اس کو کرنا ہے کہ اللہ کیا دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی لہٰذا یہ ہا کی ضمیر جو وہ زمین کی طرف ہی جا رہی ہے، جو پہلے سے بات چلی، اس کی ایک دو آیتیں پہلے سے اگر لے لیں تو بات وہاں سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ کہہ رہے کہ منہا خلقناکم، اس میں ہی ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، اس میں ہم نے تمہیں بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ مر کر انسان زمین ہی میں جاتا ہے، ومنہا نخرجکم، اور اس سے ہی ہم تمہیں خارج کریں گے، تارۃ اخری، دوسری بار۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے دوسری بار خارج کرنا ہے اس زمین سے، جس طرح پہلی بار آپ زمین میں پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ نباتات کی طرح زمین سے اگے یا ماں باپ کے ملنے سے آپ اس نطفے سے پیدا ہوئے، لیکن لوٹنا پھر اسی زمین میں مر کر، اور پھر اللہ یہیں سے دوبارہ اٹھائے گا اور یہیں حساب کتاب ہوگا۔ تفصیلاً جانے کے لیے تو بہت ساری آیتیں، لیکن اس پر نہیں کریں گے۔ اب آ جائیے، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم جو مرتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں تو یہ تو صرف ایک دنیا کی زندگی یوں ہی چل رہا ہے، جو لوگ پہلے مر گئے ان کی وہ زندگی تھی، آج جو مر گئے وہ مر گئے، ایسا کوئی حساب کتاب نہیں کہ کچھ ہوگا یا کیا کچھ ہوگا۔ اس کے لیے اب آپ آ جائیے سورہ جاثیہ، یعنی سورہ نمبر 45، اور اس کی آپ آیت نمبر دیکھ لیجئے 24 سے 26، تین آیتیں دیکھ لیں تو کافی وضاحت ہے۔ یہاں رہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور انہوں نے کہا یہ اور کچھ نہیں، صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہلاک کر دیتا ہے، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اٹکل دوڑاتے ہیں۔
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی حجت دلیل نہیں ہوتی اس کے سوا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کے لیے کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ فرما دیں اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہ اسی میں تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہاں اس روایتی ترجمے سے بات آ رہی ہے کہ ایک زمانہ ہے، لوگ زندہ رہتے ہیں اور مرتے ہیں، یہ زمانہ پہلے بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، چلتا رہے گا، تو کوئی ایسا حساب کتاب نہیں۔ آئیے دیکھیے ان آیتوں کو صحیح سے سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما ہی کیا ہے یہ، الا حیاتنا دنیا، بے شک ہماری دنیا کی زندگی، نمو تو ہمارا مرنا، ونحیا اور ہمارا احیا نے ہمارا جینا، وما یہلکنا اور جو ہمارا ہلاک ہونا ہے، الا الدہر صرف ایک خاص زمانہ ہے، وما لہم اور نہیں ان کے لیے بذالک اسی کا، من علم کوئی علم سے، یعنی اس کی ان باتوں کا ان کے لیے کوئی علم نہیں ہے، ان ہم الا یظنون اگر وہ ہیں تو صرف وہ گمان کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب تم ان پر ہماری آیتیں بیان کی ہوئی، ہماری واضح آیتیں سمجھ کر پڑھتے ہو، ما کان حجتہم جو ان کی حجت ہوتی ہے، الا سوائے یہ کہ ان قالوا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں، ایتو بآبائنا لے آؤ ہمارے بڑوں کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ہے صرف یوں ہی رہ گیا، صرف گمان سے کام کرتا ہے، جب اللہ کی آیتیں سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں تو وہ حجت کرتے ہیں کہ اچھا ہمارے بڑوں کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بات یہ ہے کہ سب آئیں گے یہ اکٹھے قیامت والے دن، اللہ یہی کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ قل اللہ یحییکم، کہو اللہ تمہیں احیا کرتا ہے، نہیں اللہ نے تمہیں زندگی دیا ہے، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یجمعکم پھر وہ جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامت قائم ہونے والے دوریانی کی طرف، لا ریب فیہ اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے، یہ جانتی نہیں ہے۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آج ہی جمع کر دیں گے یا کل جمع کر دیں گے، یا آج جیسے جی رہے ہیں اور آج ہم مر گئے یہ خاص زمانہ ہے کہ اسی طرح یہ سارا زمانہ ہے، ایسا کچھ نہیں، یہ ان کے گمان ہے۔ جب بھی اللہ کی آیتیں سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں تو ان کی حجت جو ہوتی ہے، جو ان کی بحث ہوتی ہے صرف یہ کہ اچھا ہمارے بڑوں کو لے آؤ تم سچے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے بھائی ابھی کوئی نہیں آئے گا، سب کو اللہ قیامت کے ہی دن طرف جمع کرے گا، اور اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ جانتی نہیں ہے، لہذا ایسا نہیں ہے کہ آج کہہ دیا جائے اور آج ہی ایسا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ قیامت ہی کے دن جمع کرے گا سب کو، اس سے پہلے نہیں کہ ابھی کہا اور ابھی کر دیا جائے۔ اب آ جائیے آپ کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قبر میں گئے کیسے اٹھا لیے جائیں گے اور کب ہم پتہ نہیں کتنے عرصے رہے اور کیا کچھ رہے، تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ سورہ یاسین یعنی سورہ نمبر 36 اور اس کی آیت نمبر 51 سے 53 تک دیکھ لیں، اتنا ہی کافی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اور دوبارہ پھونکا جائے گا سور میں تو وہ یہ کہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ کہیں گے اے وائے ہم پر ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے، یہ ہے وہ جو اللہ رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، یہ نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، بس یہ کہ وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر کیا چیز ہے یہ دیکھ لیں، اللہ کہہ رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور ایندھن دیا جائے گا ہر ایک صورت میں، فَإِذَا هُم پس جب وہ من الاجداث اپنے آرام گاہوں سے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون دوڑائے جائیں گے۔ قالوا یا ویلنا وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم، من بعثنا ہمیں کس نے اٹھا دیا، من مرقدنا ہمارے آرام کی جگہ سے، اجداث جہاں جمع تاری ہو گیا، رقد جہاں آرام کیا جاتا ہے، تو دونوں ایک ہی باتیں ہیں، یہ تصریف ہے کہ اجداث اور رقد جو ایک ہی بات ہے، اجداث جہاں جمع تاری ہو جائے انسان کچھ نہیں کر سکتا، مرقد ہے نا آرام کی جگہ، یقینی سی بات ہے وہ آرام ہے کہ اب آپ کے لیے عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ یہ وابلہ کریں گے کہ کون ہمیں اٹھائے گا ہمارے آرام گاہوں سے، ہمیں کس نے اٹھا دیا، ھذا ما وعد الرحمن یہ ہے جو وعدہ الرحمان نے دیا، وصدق المرسلون اور سچ کہا تھا مراسلہ دینے والوں نے۔ ان کان الا صیحۃ اگر یہ ہے تو صرف ایک صیحۃ واحدۃ ایک تیز چیخ، فَإِذَا هُم پس جب وہ جمع کر لیے جائیں گے، لدینا ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ تو یقینی سی بات ہے جب اللہ اس طرح ہر ایک صورت میں ایندھن دے گا تو وہ نہ صرف اپنے جہاں پر جمع تاری ہو گیا جس جگہ بھی، چاہے وہ
سمندر کی تہہ ہو، کسی جانور کا پیٹ ہو یا زمین ہو، کسی نہ کسی طرح زمین پہ چلے جاتے تو اس اجداد سے وہ رب کی طرف دوڑیں گے اور پھر وہ واویلا کریں گے کہ ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ ہے رحمان کا وعدہ، اور مراسلہ دینے والوں نے سچ کہا تھا۔ تو وہ ایک تیز چیخ ہوگی بس جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، یہ رب نے کہا ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہڈیاں تو بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی، یا مردہ ہو گئی، یا پاؤڈر بن گیا، کچھ بھی ہو گیا، یا سمندر کی تہہ میں ہو گئے، کسی نے کھا لیا، کچھ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو اللہ کیسے اکٹھا کرے گا؟ ایسا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ ہم سب کچھ ختم ہو جائیں، کچھ ہو ہی نہیں، چلے جو لوگ قبر میں دفن ہو رہے وہ تو اٹھ جائیں گے، یا جو سالم کہیں موجود ہیں برف کے تودے میں دب گئے اور سمندر کی تہہ میں، وہ اٹھ جائیں گے۔ لیکن جو ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، جن کو جلا کر راکھ پھینک دیا گیا، یا ایسے لوگ جو ایسی جگہ پر رہیں کہ گل سڑ کر ہڈی بھی بوسیدہ ہو گئی، چورا چورا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، کوئی نام و نشان نہ رہا، وہ کیسے اٹھیں گے؟ تو اس کے جواب کے لیے آپ آ جائیے سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی آپ آیت نمبر 49 سے 51 تک دیکھ لیں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے۔ یہاں ہے وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئے، کیا ہم یقیناً پھر نئی پیدائش یسر نو جی اٹھیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہہ دیں تم پتھر ہو یا لوہا ہو جاؤ۔ اور خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیالوں میں اس سے بھی بڑی ہو، پھر اب کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ آپ فرما دیں وہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار۔ تو وہ تمہاری طرف اپنے سر مٹکائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ فرما دیں شاید یہ کہ قریب ہی ہو۔ بلکہ ایک آیت اور کہ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، تو وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ تعمیل کرو گے، قبروں سے نکل آؤ گے، اور تم خیال کرو گے کہ تم دنیا میں رہے ہو صرف تھوڑی۔ آئیے ان آیتوں کو سمجھ لیں، یہاں سے بہت بات واضح ہو جائے گی کہ اگر ریزہ ریزہ بھی ہو جائیں، وجود بھی نہ رہے، تو کیا کچھ ہوگا۔ وقالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں، اذا كنا عظاما، کیا جب ہماری ہڈیاں ورفاتن ریزہ ریزہ ہو جائیں، اینا، کیا ہم، بے شک ہم، لمبعوثون، ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدا، ایک نئی خلق میں، ایک نئی پیدائش میں۔ سب کچھ ہمارا ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، تو پھر ہم نئی پیدائش میں کیسے اٹھائے جائیں گے؟ قل کونوا حجارۃ، تو کہو ہو جاؤ تم ایک آڑ کی طرح، ایک مضبوط آڑ کی طرح، یعنی پتھر، اور حدیدہ، یا حدیں دینے والے، یعنی ایک تمام حدیں ختم کر لو، ایک حد جو ہوتی ہے، یہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، آپ ان حدوں کو بھی کراس کر دیں۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی پیدائش میں اس سے جو تمہارے سینوں میں، تمہارے مرکزوں میں اس سے زیادہ بڑی ہو، یعنی جو تمہارے خیالی مرکز میں، جو تمہارے اپنے سوچ میں، اپنے مرکز میں اس سے بھی زیادہ بڑی ہو، نہ کوئی حد ہو، نہ کوئی سختاڑ ہو، تو کیا ہوگا؟ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، بس جلد وہ کہتے ہیں کہ کون ہمیں لوٹائے گا، کون ہمیں ہمارا اعادہ کرے گا۔ قُلِ الَّذِي، کہو وہ جو کہ فَطَرَكُمْ، تمہیں نئے سرے سے وجود دیا، اول مرۃ، پہلی بار اللہ نے وجود دیا تھا، تو وہی دوسری بار بھی وجود دے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، تو وہ ہلائیں گے تمہاری طرف اپنے سروں کو، یعنی وہ اپنے اس بلندی کو ہلائیں گے یا سر مٹکائیں گے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں متى ہوا، کب ہوگا یہ؟ قل کہو عسیٰ ان یکون قریبا، ممکن ہے کہ یہ بہت قریب ہے، لیکن اس بات ہے ہر انسان کے لیے اس کا اپنا قریب ہے، جو ہزاروں لاکھوں سال پہلے مر گئے ان کے لیے بھی قریب تھا، آج جو لوگ ہیں مریں گے ان کے لیے بھی قریب ہوگا، جو بعد میں آنے والے ان کے لیے بھی قریب ہوگا۔ یہ کس لیے ہر ایک کے لیے قریب ہوگا؟ کہ یوم یدعوکم فتستجیبون، وہ دور آنے کہ تمہیں پکارا جائے گا، بس تم جواب دو گے بحمدہ، اس کی تعریف کا، وتظنون، اور تم گمان کرتے ہو، ان لبثتم، کہ اگر تم رہے ہو، الا قلیلا، صرف تھوڑے، یعنی ہر شخص اس طرح سے رہے گا جیسے آپ ہمارے یہاں آج کل کوما کی حالت ہوتی ہے، آج کے لوگ تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کوما کس کو کہتے ہیں، ذہن معاف ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ اگر 10 سال بھی کوما میں رہے اور پھر جب اسے ہوش آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ چند لمحے رہا، تو اسی طرح یہ وہ کیفیت ہے کہ جب انسان مر گیا، اب وہ سمجھ لے کوما میں چلا گیا، وہ یوم القیامہ میں اٹھایا جائے گا، چاہے وہ کروڑوں سال بعد ہو، لاکھوں سال بعد ہو، ہزاروں سال بعد ہو، یا جب بھی ہو، جس کے لیے جتنا عرصہ ہو، وہ دورانیہ اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ دورانیہ جب اسے پکارا گیا ہے تو تم جواب دو گے اس کی تعریف کا، اور تم یہی گمان کرو گے کہ تم صرف تھوڑے رہے ہو۔ ایک بار مختصراً یہ بتا دوں
اس کا پورا خلاصہ کر دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی یوم القیامہ ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، بالکل یہ دیا جائے گا۔ جس طرح تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی میں تم زمین ہی میں لوٹتے ہو، اور اسی زمین سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ کہیں الگ کوئی جنت جہنم نہیں بنا ہوا کہ وہاں پر اٹھائے جائیں گے۔ جہاں آپ مر رہے ہیں، جہاں پیدا ہو رہے ہیں، جہاں مر رہے ہیں، جہاں دفن ہو رہے ہیں، جہاں مر رہے ہیں دفن ہو رہے ہیں، وہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ جہاں جس جگہ آپ کا ریزہ ملا ہوا ہوگا اسی جگہ سے اٹھائے جائیں گے، اور یہ ہونا ہے۔ پھر اس کے لیے جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس صرف ایک زمانہ ہے کہ ہم جیتے اور مرتے ہیں، تو اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ زمانہ تمہارے لیے ہے، لیکن اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں لازمی اٹھائے گا اور حساب کتاب کرنا ہے، تو وہ ضرور ہوگا، وہ یوم القیامت والے ہی دن ہوگا۔ اور اللہ صاف بتا رہے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، ہم ہی تمہیں موت دیتے ہیں، اور پھر ہم ہی تمہاری احیا کریں گے، جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، اور وہاں اللہ حساب کتاب کرے گا، اس کو اسی طرح دے گا۔ اس کے لیے بے انتہا آیتیں ہیں، وہ زیادہ طویل ہو جائے گا، تو وہ آپ لوگ خود بھی سمجھدار ہیں، اتنا خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں اگر ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، گوشت کو سب کچھ ختم ہو چکا، کچھ بچے نہیں، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم نئی خلق میں پیدا کیے جائیں گے؟ تو اللہ نے ان کے لیے بھی کہہ دیا کہ تم چاہے سخت آڑ میں ہو جاؤ یا ایک حدیں کراس کر لو جو تمہارے گمان میں ہے کہ اس سے زیادہ کچھ بڑا ہو نہیں سکتا، جو تمہارے مرکز کے تحت ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ جو ہے وہ بہرحال لوٹائے گا، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، اور بے شک اللہ حساب کتاب لے گا۔ تو تم اس وقت اپنے سروں کو مٹکاؤ گے اور کہو گے کیا ہو گیا؟ تو اللہ کے پیغام دینے والوں نے تو صحیح وعدہ دیا تھا کہ ایسا ہونا ہے، لیکن ہم اسے نہیں مان رہے تھے، تو یہ ہماری غلطی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ وہ ظالم نہیں ہے، نہ کسی پر ظلم کرے گا، وہ اعمال کے مطابق یہ نتائج دے گا، چاہے وہ ذرہ برابر خیر کا ہو یا ذرہ برابر شر کا ہو، ویسا ہی بدلے دی جائے گا۔ کسی اور کے عمل کا کسی اور کو جواب نہیں دینا ہے، نہ کوئی اور یہ دعویٰ کرے گا کہ ہمیں فلاں نے بہکا دیا تھا، تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی، تم نے کیوں نہیں مانا۔ سورہ سبا میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں ان کو دوگنی سزا دی جائے، تو وہاں پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ اور وہ لوگ جواب دیں گے اگر یہ ہمارے پیچھے نہیں چلتے تو ہم بھی یہ باتیں نہیں کرتے۔ تو نہ گمراہ کرنے والا نہ گمراہ ہونے والا کوئی ذمہ دار نہیں، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ہر ایک کو خود اپنا جواب دینا۔ بے شک آپ ہر ایک کو سنیں، جو بات آپ کو اچھی لگے، بہتر لگے، اللہ کی ہدایت کے قریب لگے، آپ اس پر عمل کریں، جو نہیں لگتا آپ اس کو رد کر دیں، کہ اس کو نہیں ماننا ہے۔ جواب آپ کو خود دینا اللہ کو، اور اللہ کہہ رہا ہے تم میرے پاس جواب دینے کے لیے حاضر ہوگے۔ اس وقت کوئی کچھ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارے پاس ہدایت نہیں پہنچی تھی۔ اتنی وضاحت کافی ہے۔ السلام علیکم۔